السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج کا دن بہت ہی عام تھا جہاں سپریم کورٹ کے اندر 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کیس کی سماعت تھی. تو لاہور ہائی کورٹ میں بڑا ایک اہم معاملہ ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی ایک ڈکٹیٹر کی طرح سے جس طرح آرڈر پاس کر رہے ہیں اس میں ویسے میرا ذاتی رائے ہے کہ وہ قانون کو زیادہ سمجھتے ہیں لیکن کئی مجبوریاں ہیں. اس پہ آج جسٹس خالد صاحب کے پاس کیا سماعت ہوئی, سپریم کورٹ میں کیا سماعت ہوئی اور سپریم کورٹ آگے اب سماعت کل تک ملتوی کر دی ہے. اس پہ بات کریں گے. تحریک لبیک پاکستان کے جو رہنما ہیں سعد رضوی صاحب کے حوالے سے کوئی شہادت کی خبریں آ رہی, میرا نہیں خیال ہے ابھی ایسی کوئی بات ہوگی, لیکن یہ گفتگو ساری چل رہی ہے. بلاسفیمی گینگ یہ عام لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس کا آگے فیوچر کیا ہونا ہے. جسٹس خالد صاحب کے خلاف بڑی کیمپین چل رہی ہے, اس پہ گفتگو ہوگی. اور سب سے پہلے جو میں گفتگو کرنے لگا ہوں وہ جسٹس خالد صاحب کے پاس کی اس کی سماعت ہے. شیخ امتیاز محمود ایم پی اور محمد اعجاز شفیع ایم پی اے, ان کو 26 جولائی کو اور ایک کو 30 جولائی کو 15 سٹنگز کے لیے سسپینڈ کر دیا اسپیکر نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا. آج لاہور ہائی کورٹ کے سامنے سماعت ہوئی. آج کو سمجھنے جولائی سے یعنی جب سے معاملہ چل رہا ہے, میں تو ہر ڈیٹ میں خط لکھتا ہوں اسپیکر کو. اسپیکر نے کی طرف سے پرسوں وکالت نامہ داخل کیا گیا کہ وہ اس میں بحث کرنا چاہتے ہیں. میرے دوست ہیں وکیل ہیں, ان کو وکیل انگیج کیا تو میں نے اس پہ اعتراض اٹھایا کہ میں نے کہا اسپیکر اسمبلی کیا چاہتا ہے. انہوں نے اگر وکیل کرنا ہے تو پروسیجر ہے, گورنمنٹ کے مطابق متعلقہ اجازت دے گا, نوٹیفیکیشن کا ذکر کر کے. میں کہا پھر یہ میرا اعتراض رہے گا, یہ اسپیکر کیوں ذاتی بنا رہا ہے اس سارے پروسیس کو سامنے رکھتے ہوئے. اور انہوں نے بحث کرتے ہوئے آرٹیکل 69 کے ساتھ پہلی ریٹ ہے اور یہ جناب سپریم کورٹ کی انٹرنل پروسیڈنگ, ہائی کورٹ کی پنجاب اسمبلی کی انٹرنل پروسیڈنگ ہے. اس پر جسٹس خالد صاحب نے کہا کہ جناب وہ پہلے آئے تھے, پہلے باقاعدہ وڈرا کر لیا, انہوں نے کہا ریپرزینٹیشن ڈیسائیڈ کر دیں. تو آپ تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے ایک ایم پی اے کو جو اسمبلی کا نمائندہ ہے اس کو اس طرح سسپینڈ کر کے جب مرضی آپ اسمبلی سے 5 سال اسی طرح ہی گزار دیں, آپ اس کو اسمبلی میں ہی نہ آنے دیں. اسپیکر کا یہ اختیار تو نہیں ہے اس طرح سے. اور مثال کے طور پر اگر تھوڑی سی میجورٹی ہے, کو قانون سازی ہونی ہے تو قانون سازی ہو رہی ہے, تو اس قانون سازی کے حوالے سے آپ سسپینڈ کر دیں اور باہر نکال دیں. یہ بنیادی چیزیں جو ہیں ساری یہ بڑی انٹرسٹنگ آ رہی ہیں. اور میں نے کہا کہ ڈکٹیٹر کا رول ہے اور سینٹ میں, قومی اسمبلی میں, صوبائی اسمبلیوں میں, اور ایسا نہیں ہے. صرف پنجاب اسمبلی میں یہ رول ایسا کیوں بنایا گیا. پھر میں نے ایتھکس کمیٹی کے حوالے سے اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو ایتھکس کمیٹی کے بعد میں نے تو جو ریپرزینٹیشن دی ہیں آج قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے پھنس گیا کام سارا. اسپیکر سے کہا ہے کہ جائیں اسپیکر سے جا کر ملیں, 2 دن کا ٹائم دیا ہے. میں کہا جی میں فرائیڈے کو یہاں نہیں ہوں گا. تو اسپیکر عدالت نے کہا کہ ایسوسیٹس آ جائیں گے سامنے, لیکن یاد رکھیے گا اصولوں کے لیے لڑے. ایک اور بڑا مزیدار سوال یہاں پر ہے. اب انہوں نے کہا آج آپ ادھر ہیں کل اس طرف کھڑے ہوں گے. میں کہا جی میں تو ایسے کسی قانون کا ساتھ نہیں دوں گا, میں بڑے ادب کے ساتھ میں تو نہیں ڈیفینڈ کروں گا ایسے. 2 دفعہ مجھے لا ہائیسٹ آفیسز کے لیے آفر ہوئی, میں نے انکار کر دیا. میں تو سروائی کا قائل ہوں جس نے کہا ہے کہ یہاں لا آفیسر کا کام قانون صرف معاونت کرنا ہے, ذاتیات کے معاملات نہیں لے کے چلنا. میں تو سوری, اور یہ کل اگر پاکستان تحریک انصاف بھی ایسا کوئی قانون پاس کرے گی میں ساتھ نہیں ہوں گا ان کے ساتھ. آپ آواز بند کر رہے ہیں, یہ اختیار آپ کے پاس موجود نہیں ہے. کیس کی سماعت آپ جو جمعے والے دن کے لیے 24 اکتوبر کے لیے ملتوی ہو گئے. سعد رضوی صاحب کی شہادت کی خبریں سن رہے ہیں, آ رہی ہیں, اور فرق وڑائج کے ساتھ پروگرام کرتے ہوئے آستانہ عالیہ شرک پور سے میاں جلیل احمد شرک پوری نے مریم صدر, شہباز شریف اور محسن نقوی کے مظالم کے متعلق گفتگو کی. اور انہوں نے کہا کہ لوہاروں کے شدت اور قتل غارت کی عادت لگ گئی ہے. ثانیہ ماڈل ٹاؤن 26 نومبر اور 13 اکتوبر کے متعلق میرے دوست ہیں, بڑے اچھے دوست ہیں. اور حافظ سعد رضوی اور انس رضوی کی متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کو شاید مار دیا گیا ہے اور لاشیں چھپائی جا رہی ہیں. یہ بات انہوں نے اتنی بڑی بات یہ کی ہے. چیزیں تو سامنے آنی چاہیے, حقائق بھی سامنے آنے چاہیے. اور اس سے متعلق وہ بات کیسے اتنے وثوق سے کہہ سکتے ہیں یہ وہی بتا سکتے ہیں. ابھی تک کسی اور باوثوق ذرائع سے البتہ
خبر نہیں دی گئی، اور اسٹیبلشمنٹ کے ریکارڈ کے مطابق ایسے لوگوں کو کم ہی مارنے کا ارادہ رکھتے ہیں جن کا غائب تو کیا جا سکتا ہے۔ البتہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ وہ بخیر و خیریت سے ہوں۔ فسائیت رجیم جو ہے اہل خانہ سمیت اور 2 سالہ بیٹی کے بعد گرفتار کر لیا گیا تھا، بعد میں رہائی دے دی گئی تھی۔ اور یہاں پنجاب پولیس کی کارکردگی چیف صاحب نے کوئی ایکشن لیا ہوا ہے، کوئی بچی اغوا ہوئی ہے، اس کی بازیابی نہیں ہو رہی، وہ آ کر بتا رہے ہیں۔ تو میں تو نہیں سمجھتا کہ اگر پنجاب پولیس اگر قانون اور آئین کے مطابق کام کاری ہوتی، سیاست سے ہٹ کے ان چیزوں کو دیکھے، تو یہ مسائل پیدا نہ ہوتے۔ سیاسی پولیس ہو چکی ہوئی ہے، سیاسی طور پر یہ سارے کام دیکھ رہی ہے، اور ان کا نقطہ نظر انہی چیزوں کو اس طرف لے کر چلنا ہے۔ بلاسفیمی گینگ کے بارے میں سنا جا رہا ہے، اور جسٹس اعجاز اسحاق خان کے خلاف بتایا جا رہا ہے کہ متحرک ہو چکے ہیں، اور سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کر دیا گیا، اور باقاعدہ جو ہے حسن معاویہ نے یہ علی چنگیز سندھو ایڈوکیٹ کے ذریعے یہ جمع کرایا گیا، اور ریفرنس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ جسٹس اعجاز اسحاق خان کو عدالتی کارروائی سے روکا جائے اور عہدے سے برطرف کیا جائے۔ اور بہت سی یہاں جو بتایا جا رہا ہے کہ محتسبانہ رویہ اپنایا، اسپیشل برانچ اور دیگر اداروں کی جمع کی رپورٹس کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ نہ بنایا، قانونی کارروائی روکنے سے متعلق درخواست پر ملتوی شدہ سماعت کے روز چیمبر میں غیر معمولی طور پر حکم جاری کیا۔ مزید کہا گیا کہ جج نے درخواست گزار کے ساتھ غیر مناسب طرز عمل اختیار کیا اور غیر قانونی الفاظات استعمال کیے۔ علی کی معلومہ حکومت کے 2 مختلف رویے سامنے آئے۔ ایک طرف تحریک پاکستان لبیک پاکستان کے مذہب کے نام پر تشدد پر جماعت قرار دے کر اس کے خلاف کارروائیوں کی بات کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف جیسے سردار اعجاز اسحاق کے جو بلاسفیمی کے حوالے سے جو کمیشن بنانے کا جو حکم دیا تھا، کمیشن بن کے حقائق سامنے آنے چاہیے۔ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ دورہ معیار جو نظر آ رہا ہے، حکومت کی ترجیحات اصولی نہیں ہیں بلکہ سیاسی ہیں، اور مذہب کے نام پر جو کچھ بھی کارروائی ہو رہی ہے اس کو آپ اپنے طریقے سے اینگل سے سمجھ سکتے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے جو باتیں 26ویں ترمیم کے حوالے سے باتیں تو آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا، لیکن حبیب اکرم نے ایک خبر ایسی دی ہے کہ جس پہ گفتگو ہونی بڑی ضروری ہے، اور اس پہ گفتگو ہوگی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اصل حالات اور واقعات کیا ہیں، اور اسے آپ سمجھ بھی سکیں گے چیزیں کیا ہوں گی۔ اسد عمر نے یہ بات جو کہی ہے کہ اسد عمر حالیہ دنوں میں کئی MNAs اور MPA سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور ان ملاقاتوں میں وہ موقف پیش کر رہے ہیں کہ اس وقت سب کچھ شاہ محمود قریشی، یعنی یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تاکہ انہیں جیل سے رہائی دلائی جا سکے، اور ان کے باہر آنے سے عمران خان کی رہائی بھی آسان ہو جائے گی۔ اور یہ حبیب اکرم کا یہ کہنا ہے کہ وہ اسد عمر پارٹی کو اندر سے کمزور کرنے اور توڑنے میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایک بار پھر وہ سازشوں میں مصروف ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ عمران خان کل کچھ نہیں بگاڑ سکے تو آج کیسے گڑ رہے ہیں؟ یہ باتیں ساری ہو رہی ہیں۔ اگر ماضی کی بات کی جائے تو عمران خان صاحب پر وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ ہوا، سب سے پہلے بھاگنے والوں میں جو لوگ شامل تھے، یعنی شاہدین کے مطابق جن لوگوں کا نام آپ کے سامنے آ چکا ہے وہ سب کو لگا ہے، وہ ہر ایک کو پتہ ہے، یعنی اس میں کوئی ایسی بات میں نہیں کرنا چاہتا۔ یہاں جو حالات اور واقعہ جس سمجھ میں جا رہے ہیں کہ جس نے کوشش ایسی کی ہے وہ پھنس جائے گا۔ ایک بات اور میں جو کر کے پھر میں اس طرف چلا جاتا ہوں، جو مقامی حکومتیں لوکل گورنمنٹس کے حوالے سے اس میں کچھ میری ٹیم کام کر رہی ہے، اور ہم اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں جو غیر جماعتی الیکشن کے حوالے سے، اور جو لوگ منتخب ہوں گے کیا کریں گے، اور اس سے نقصان کیا ہوگا، لوکل گورنمنٹ کے سسٹم کا ستیہ ناش ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور سیاسی جماعتوں کو عملی طور پر انتخابات سے باہر کر دیا گیا ہے۔ یونین کونسل میں جو لوگ نامزد کرنا سیاسی جماعت کے لیے ممکن ہی نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ حکمرانوں سے اتنے خوفزدہ ہیں کہ وہ ووٹ کے لیے جانا اتنا خوفناک خواب بن جائے گا۔ الیکشن نہیں کرانے تو ایسے میں لوگوں سے سیاسی اختیار دینا کیسے ممکن ہے؟ غیر سیاسی طور پر جو کوشش کی جا رہی ہے اس کا نقصان ہی ہونا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق کیس جو ہے نا، اہم نکات اور ججز کے درمیان دلچسپ، آج خواجہ احمد حسین جسٹس جوالس قاضا کے سابق جج کے وکیل ہیں، اور انہوں نے کیا جی کہ ادارے کی ساخت کا دار و مدار 26ویں آئینی ترمیم پر نہیں بلکہ شفاف عدالتی کارروائی پر ہے۔ مقدمے کو کسی دوسرے آزاد بینچ کے سامنے لگایا جائے۔ جسٹس جمال بندوقہ نے سوال کیا کہ آپ کو موجودہ بینچ پر اعتماد نہیں، اور اس پر انہوں نے کہا کہ وہ بینچ کی آزادی پر اعتراض نہیں کر رہے۔ جسٹس حسن ضمیری نے کہا کہ آپ استدعا میں اوریجنل فل کوڈ کا ذکر نہیں، جبکہ جسٹس امین الدین اور جسٹس بندوقیل نے پوچھا کہ چیف جسٹس بھی آزاد بینچ کا حصہ ہوں گے، جواب دیا جی ہاں وہ اس بینچ میں شامل ہوں گے۔ اور 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے جو باتیں ساری آ چکی ہیں کہ سپریم کورٹ کے آزاد ججز بن گئے ہیں، اور یہ بینچ اس ترمیم کے بعد تشکیل پایا ہے،
اور 26ویں آئین مقدمہ نہیں سن سکتا، بات بڑی ہے، لیکن کوئی اس آرڈر سے روک بھی نہیں سکتا. اور جسٹس جمال مندوخیل نے جو استفسار کیا وہ بڑا مزدار ہے. اگر بینچ کیس سن نہیں سکتا تو حکم کیسے دے سکتا ہے؟ جسٹس شاہد بلال حسن نے نشاندہی کی کہ وکیل نے خود ہی بینچ کو غیر آزادانہ قرار دے دیا. اس پر انہیں یہ نہیں ہے کہ مخصوص آئینی حدود کی بات کر لی ہے. جسٹس عائشہ ملک نے آرٹیکل 191A1 اور 91A3 کو ملا کر پڑھنے کی ہدایت تو کہا یہ آرٹیکل محض پروسیجرل دیتے ہیں کہ اور اس میں سپریم کورٹ کے اختیار پر کوئی قدغن نہیں لگائی گئی ہے. اور ان دفعات کو اس طرح پڑھ کر جیسے عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے باتیں بڑا واضح ہو جائیں. اور جسٹس محمد علی مظہر نے جو ایک بات کی وہ بڑی مزدار ہے. انہوں نے کہا اگر 8 مزید ججز شامل کر لیے جائیں تو یہ بینچ فل کورٹ بن جائے گا مگر آئینی بینچ نہیں رہے گا. یہی جو بات جواب دیا کہ اگر 16 ججز پر مشتمل بینچ بنایا جائے گا تو اوریجنل کورٹ کہلائے گا. یعنی یہ جو باریک بات لے کے آگے. اور انہوں نے جسٹس محمد مظہر نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کو یہ نہیں کہہ سکتی دوسرے ججز کو شامل کریں، نہ یہ خود ایسا کر سکتی ہے. اس پر انہوں نے کہا کہ عدالت کے ہاتھ بندے نہیں ہیں، وہ چاہے تو کیس فل کورٹ کو ریفر کر سکتی ہے، البتہ ریگولر بینچ کو نہیں بھیج سکتے. اور جسٹس جمال مندوخیل نے تصدیق چاہی کہ آپ کے مطابق ہم فل کورٹ کو تو کیس بھیج سکتے ہیں مگر ریگولر بینچ کو نہیں بھیج سکتے. میں سمجھتا ہوں یہ آپس میں کانٹراڈکشن ہے اس بات کو، لیکن کیس کی سماعت اب کل ہوگی. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.